الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم، اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محمود رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين أبناء إمامان قاموا قعدا. مرحوم نواب علی ابن جعفر علی، مرحوم منشا بی بی بنت ارشاد علی، مرحوم معصوم علی ابن یوسف علی، مرحوم یوسف علی ابن غلام حسین، مرحومہ زرینہ بی بنت افسریندیا آپ کے ساتھ
حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، ہم سے مجالس مکمل ہو چکا۔ حضرات یہ چھٹی مجلس ہے اور اس خمسے کا تتمہ اور اس کو مکمل کرنے کے لیے عزیز دوست حجت الاسلام والمسلمین قاری جناب مولانا عبدالعزیز صاحب کل سے انشاءاللہ ان مجالس کو خطاب کریں گے۔ 4 دن کی مسلسل وہ اس مجالس سے خطاب کریں گے۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے شکایت، اور آپ کا مہمان خطیب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سراہیں، اور اکثر اوقات آپ گھر میں تو گزارتے ہی ہیں، کم سے کم مجلس کا وقت امام بارگاہ میں گزار دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ سوال حضرت گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، جو خمسہ مجالس ہم نے شروع کیا اس کا جو عنوان منتخب کیا تھا وہ صلح اور جنگ کا اسلامی معیار، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے صلح کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے جنگ کیا ہے۔ لیکن یہ موضوع اس وقت اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کے آئین و قوانین کو نہ سمجھتے ہوئے اسلام پر معترض ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی احکام کی حکمتوں کا علم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ حساب اسلام میں جنگ کیوں ہے؟ اسلام نعوذ باللہ قتل و غارت کا مذہب ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام حملوں سے پھیلا ہے، اسلام آج بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں کافر ملے اسے قتل کر دو۔ آج بھی آیات ربانی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور آپ کا پورا قرآن نعوذ باللہ نقل کو بڑھا باشد، آپ کا پورا قرآن ہے جو آتنکواد کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں 26 آیتوں کو جمع کر کے ایک ریٹ بھی داخل کی گئی، جو سپریم کورٹ نے حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریٹ دائر کرنے والے کو پھٹکار بھی لگائی، اور اس کے اس ریٹ کو، اس مقدمے کو باہر بھی پھینک دیا اور اس کو ختم بھی کر دیا۔ مگر سازشیں پھر بھی پنپتی ہیں، اور سازشیں ہمیشہ جنم لیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سازشیں اس لیے نہیں پنپتی کہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، سازشیں اس لیے بھی پنپ رہی ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا۔ جب مسلمان علم کا دامن چھوڑ دے گا اور مسلمان علم کے دامن سے دور ہو جائے گا تو پھر نتائج اور حالات اسی طریقے کے ہو جائیں گے کہ انسان کو اب جواب دینا بھی مشکل پڑ جائے گا، اب حالات کو سنبھالنا بھی اس کے لیے مشکل پڑ جائے گا۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میں نے صلح اور جنگ کے موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اسلام نہ صلح کو سامنے رکھتا ہے، نہ اسلام جنگ کو سامنے رکھتا ہے، اسلام کو مقصد اسلام کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر اسلام صلح سے بچتا ہے تو صلح کی جاتی ہے، اگر جنگ سے بچتا ہے تو جنگ کی جاتی ہے۔ صلح کی بھی 2 صورتیں میں نے بتائی آپ کو، اور جنگ کی بھی 2 صورتیں بتائی۔ صلح کی 2 صورتیں، کبھی دشمن کی شرطیں مانی جاتی ہیں تاکہ اسلام بچے، کبھی دشمن سے شرطیں منوائی جاتی ہیں تاکہ اسلام بچے۔ غور کیجیے گا، جہاں شرطیں مانی گئی ہیں وہ صلح حدیبیہ ہے، جہاں شرطیں منوائی گئی ہیں وہ صلح امام حسن۔ توجہ کیجیے گا، وہ صلح امام حسن ہے جہاں شرطیں منوائی گئی ہیں۔ آپ غور کیجیے، جن حالات میں امام نے صلح کی ہے بڑے تفصیل طلب حالات ہیں، میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر طور سے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نمائندے نہ اپنی جانب سے صلح کرتے ہیں نہ اپنی جانب سے جنگ کرتے ہیں۔ اسلام جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اسلام کے نمائندے وہی کرتے ہیں۔ یہاں مزاج میں اختلاف نہیں، میں نے جملہ کہا تھا، یہاں مزاج میں اختلاف نہیں ہے، علاج میں اختلاف ہے۔
मिजाज में इख्तलाफ नहीं है, इलाज में इख्तलाफ है, हिकमत में इख्तलाफ नहीं है, इस्लाम की ज़रूरत में इख्तलाफ है। जो जैसी ज़रूरत हुई वैसा ही काम किया गया। एक आलिम दीन से किसी ने जाकर कहा कि क़िबला ये बताइए, तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, क़िबला ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है, एक भाई सुलह करता है, एक भाई जंग करता है, एक ही आगोश के परवरदा है, एक ही घर में पले और बड़े हैं, एक ही माँ बाप दोनों के हैं, फिर ये क्या बात हुई? इमाम हुसैन ने जंग की है और इमाम हसन ने सुलह की। सवाल बाद में आने वाले लोग मुझसे मजलिस से जुड़ते चले जाएं और जो लोग पिछली मजलिस में नहीं आ सके हैं वो भी इस मजलिस के जरिए से मुर्तबित हो जाएं और एक खमसा आप तक, 6 मजलिसें आप तक इस उन्वान के तहत कुल्ली तौर से मफाहिम को पहुँचाया जा सके। तवज्जो कीजिएगा, आलिम दीन से आके किसी ने कहा कि क़िबला आप मुझे इस बात की वजाहत फरमा दें कि क्यों एक भाई ने सुलह की, क्यों एक भाई ने जंग की, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। आलिम दीन ने उससे कहा, अच्छा देखो ये 2 तालिब इल्म बैठे हैं, इनसे बात करो कि इनके दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है। उसने 2 तालिब इल्मों को इकट्ठा किया, बुलाया अपने पास, कहा तुम दोनों कौन हो? उसने कहा हम पक्के दोस्त। तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा उसने? उन्होंने कहा हम पक्के दोस्त हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे मिजाज में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो ये कहेगा वही मैं कहूँगा, जो ये करेगा वही मैं करूँगा, इसका कहना मेरा कहना है, इसका करना मेरा करना है। तय हो गई बात। तवज्जो कीजिएगा, जब ये बात तय हो गई, आलिम दीन ने अपने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के उसके सारे पेचो कम खोल दिए और खोलने के बाद उन तालिब इल्मों को दिया कि जाओ इसको पानी में भिगो कर लेना। दोनों तालिब इल्म गए, जाने के बाद भिगो के लेकर आए। जो शख्स पूछने के लिए आया था, आलिम दीन ने उससे कहा फिर पूछो, इनमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, इनमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, इनमें कोई लड़ाई तो नहीं है, इनमें कोई झगड़ा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ इनमें कोई लड़ाई नहीं है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है, इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब दोनों ने तय किया, आलिम दीन ने कहा अब इन दोनों से कहो इस कपड़े को निचोड़ें, इसका पानी निकालें, इस कपड़े को निचोड़ें, इससे पानी निकाल दिया जाए। कहा अच्छा। अब दोनों खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? एक सिरा एक ने थामा, दूसरा सिरा दोनों ने थामा, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए। बातें हो जाए, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए। आलिम दीन ने उस शख्स से कहा इनसे पूछो ये तो कह रहे थे कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, फिर एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए? फिर एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए? तवज्जो कीजिएगा, फिर एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। क्या क़िबला जब तक हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े होंगे इस कपड़े को निचोड़ा नहीं जा सकता, इससे पानी नहीं निकाला जा सकता। क्या चलो ठीक है, इतना इख्तलाफ में बर्दाश्त कर लेता हूँ कि दोनों आमने सामने खड़े हो जाओ, लेकिन तुम ये कह रहे थे कि ये वही करेगा जो मैं करूँगा, ये वही कहेगा जो मैं कहूँगा, इसका कौल मेरा कौल है, इसका फेल मेरा फेल है। जब तुम्हारे दरमियान ये इत्तेफाक है तो तुम आमने सामने क्यों खड़े हो? चलो इतना इख्तलाफ में मान लेता हूँ कि आमने सामने खड़े हो, अब इसे निचोड़ना शुरू करो। मुझे बताइए कि जब कपड़े से पानी निचोड़ा जाता है, कपड़ा निचोड़ा जाता है, पानी निकाला जाता है, उसका तरीका क्या है? तो ये बात तो औरतों को भी सुन लेनी चाहिए, इसलिए कि कपड़े तो वही धोती है। अलबत्ता आजकल अकेले नहीं धोती, मशीन में सारा काम हो जाता है, इसलिए बातें मजलिस में हो जाती है। सब बात पढ़े मोहम्मद वाले हिदायत दे तो मिल सकती है, वरना आसान तो नहीं है। एक और सवाल हमें अफसोस ये है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, मगर शहजादियों को बोलते हुए शर्म नहीं आती। एक सवाल पर जवाब मोहम्मद पानी निचोड़ना शुरू किया। अब
ایک دوست نے داہنی طرف موڑا، دوسرے نے بائیں طرف موڑا. توجہ کیجیے گا، ایک نے داہنی طرف موڑنا شروع کیا، ایک نے بائیں طرف موڑنا شروع کیا. جیسے ہی دونوں داہنے بائیں چلنے لگے، موڑنے لگے، عالم دین نے کہا رک جاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک داہنی طرف کیوں جا رہا ہے، ایک بائیں طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہا ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے. ضرورت نے ہمیں لا کے داہنے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر اس کپڑے سے پانی نچوڑنا ہے تو ایک کو داہنے چڑھنا پڑے گا، ایک کو بائیں چلنا پڑے گا. عالم دین نے کہا اب تمہاری سمجھ میں آیا، دامن اسلام پر اتنے داغ لگا دیے گئے تھے کہ اب نمائندگان اسلام کے اوپر ضروری ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے صلح کی طرف کی جائے، ایک طرف جنگ کی طرف جایا جائے، تاکہ دامن اسلام سے دھبوں کو نچوڑ کے نکالا جائے. سلوات پڑھنے میرے عزیز، اس کا مطلب یہ کہ مزاج میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ضرورت میں لا کے ادھارنے پہ کھڑا کر دیا. اور یاد رکھیے گا، صلح اور جنگ یہ دونوں عجیب مرحلے ہیں کہ جہاں عقل و خیرت کے بغیر، علم و ہنر کے بغیر، فہم و ادراک کے بغیر، شعور و بصیرت کے بغیر نہ جنگ سمجھ میں آئے گی نہ صلح سمجھ میں آئے گی. اسلام کی صلح اور جنگ سمجھنا ہے تو اسلامی نظریات میں ڈھلنا پڑے گا، اسلامی آئین میں ڈھلنا پڑے گا، سیرت پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا، کردار معصوم کو سمجھنا پڑے گا، عصمت کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. تب انسان کے جنگ بھی سمجھ میں آئے گی، تب انسان کے صلح بھی سمجھ میں آئے گی. جب جنگ کرنا ہوگا تو عصمت کا سہارا لینا ہوگا، عصمت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. جب جنگ کرنا ہوگا تو اسلام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. اور آپ کی بات نہیں ہے، بزرگ بڑے بڑے صحابیوں کو بھی صلح کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے. ہو جاتا بڑے بڑے صحابیوں کو بھی صلح کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے. آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں جب شرطیں لکھی گئی تو ان میں ایک شرط یہ تھی جسے پیغمبر اسلام نے قبول کر لیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ ادھر جائے گا تو ان کو اختیار ہے، چاہے واپس کریں، چاہے مار دیں، چاہے قتل کر دیں، چاہے اپنے پاس بندی بنا کے رکھ لیں، اسیر بنا کے رکھ لیں، قیدی بنا کے رکھ لیں. مگر ادھر کا کوئی بندہ ادھر آئے گا تو ہم کو چھوڑنا پڑے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پیغمبر کی طرف سے کوئی بندہ ادھر جائے گا تو ان کو اختیار ہے، وہ قتل کریں، رکھ لیں، چھوڑ دیں، جو چاہے کریں. ادھر جو بندہ ان کا آئے گا پیغمبر کو وہ بندہ واپس کرنا ہوگا. یہ شرط اتنی خطرناک تھی کہ بڑے بڑے صحابیوں کو غصہ آ گیا، چہرے پہ آثار غضب نمایاں ہو گئے. یہاں تک لوگ کہنے لگے، یہاں تک ایک صحابی نے کہا، الکتاب کا نام الفاروق، مصنف کا نام شبلی نعمانی، کتاب کا صفحہ نمبر 57 پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے یہ لکھا کہ ایک صحابی رسول کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اول پول بکنے لگے، اتنا غصہ آیا کہ لہجے میں تندی آ گئی. اور تندی لہجے کا عالم یہ تھا کہ نبی سے یہ کہنے لگے، آج تو مجھے آپ کی نبوت میں ایسے شک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میرے تو تاریخ کی کتابیں کھنگال لیجیے، تاریخ کے حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، ایک نبی کے صحابی کو غصہ آیا. میرے جو توجہ کیجیے گا، غصے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج مجھے ایسا شک ہو رہا ہے جیسا شک مجھے کبھی نہیں ہوا. حالانکہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں آواز دی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیا کہا؟ یاسین. کیا نام ہے یاسین؟ کس کا نام ہے؟ پیغمبر اسلام. یاسین انکا، دوسری آیت میں انکا لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز. یہ رسول جو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے، جب یہ کوئی فیصلہ لے گا تو کیا غیر اخلاقی فیصلہ لے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ اخلاق کے دائرے میں ہے. نہیں توجہ کی. یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قرآن نام ہو گیا رسول کا. والقرآن الحکیم، یہ واو قسم ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن حکیم کی قسم. نہیں توجہ کر رہے آپ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے یاسین، ہم اپنے قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہتے ہیں
انکا لمن المرسلین کہ بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے نہیں کہ میرے عزیزو ذرا سا عربی گرامر کا میں سہارا لینا چاہوں گا، آپ غور کیجئے ذرا سا۔ کیا کہا بل قرآن الحکیم، پہلے تو اللہ نے اپنے قرآن کی قسم کھائی۔ قرآن کی قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب بات میں وزن پیدا کرنا، تاکہ مقابل چھٹلا نہ سکے۔ نہیں توجہ کی، رسالت رسول کی ہے، اللہ قسم قرآن کی کھا رہا ہے۔ نہیں قرآن میں قسم موجود ہے، اللہ کے رسول نے قرآن کی قسم کھا کے کہا انا کا، اب لفظ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، کاف خطاب بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لمن المرسلین یہ لام مزالقہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ من بیانیہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ ساری تاکیدیں کس لیے ہیں؟ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ انا کی تاکید، کاف کی تاکید، لام کی تاکید، من کی تاکید، یہ ساری تاکیدیں کیوں ہیں؟ اور قرآن حکیم کی تاکید، 5 چیزوں کی تاکید کر کے اللہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے تم رسولوں میں سے ہو۔ اب اس کے ایمان کا کیا کیا جائے کہ قرآن 5 قسمیں کھا کے 5 چیزوں کی تاکید کر کے رسول کو رسول کہہ رہا ہے، یہ رسول کی رسالت میں شک کرتا ہے۔ ایک سوال ہے محمد تو ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آج مجھے رسالت میں ایسا شک ہوا جیسا اس سے پہلے مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شک کس بات پر ہوا؟ کہ آپ نے ایسی شرط قبول کر لی ہے، نعوذ باللہ یہ تو بزدلی کی شرط ہے، یہ تو خوف والی شرط ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم کافر سے ڈر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم مقابل سے ڈر گئے ہیں۔ پیغمبر خاموش ہیں، دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی اسلام کے احکام کو دیکھنا سیاست کا چشمہ لگا کے نہ دیکھنا، حکمت کا چشمہ لگا کے واضح ہو جائے، حکمت کا چشمہ لگا کے دیکھنا، اس لیے کہ تمہیں اسلام میں حکمتیں ہی حکمتیں نظر آئیں گی۔ مگر تمہارا مزاج اگر سیاسی ہو گیا، تمہارا مزاج اگر پولیٹیکل ہو گیا، تمہارا مزاج اگر سیاسی ہو گیا تو تم ہر وہ چیز سوچو گے کہ جو حکومت کے فائدے میں ہے۔ اس لیے حکومت کے تلوے چاٹنے والے ہی قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں اور کسی نہیں کر سکتے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد تو اس شرط پہ بڑا غصہ ہے۔ کون سی شرط ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ اگر آپ کا بندہ کوئی ادھر جائے گا، نبی کی طرف سے کوئی ادھر جائے گا تو واپس کیا جائے گا، ادھر کوئی ان کا بندہ آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اچھا انہیں غصہ بھی آیا، غصہ آنے کے بعد ان کے لہجے میں تندی بھی ہوئی۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، ان کے لہجے میں تندی بھی ہوئی، انہوں نے رسالت میں شک بھی کیا۔ کیا میں شک کیا؟ رسالت میں شک، رسالت میں شک کیا، توجہ رسالت میں شک کیا۔ اب علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ جناب کو اپنے عمل پر پشیمانی ہوئی، غصہ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ قلہ کرنے کے بعد انہوں نے کئی رکعت نماز پڑھی کفارے کے طور پر، کئی روزے رکھے کفارے کے طور پر۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے، ایک چیز ہے عقیدہ، ایک چیز ہے عمل۔ ہو جائے، ایک چیز ہے عقیدہ، ایک چیز ہے عمل۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی تو عمل سے بھرپائی کی جائے گی، اگر عقیدے میں کمزوری ہوگی تو عقیدے میں بھرپائی کی جائے گی۔ رسالت میں شک عقیدت میں مشکل ہے، عقائد میں مشکل ہے، عقیدے کی مشکل کو عمل سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال پڑھ دیں محمد سلامتی امام زمانہ صلوات میرے بچے اس کو یاد کریں، دوست احباب اسے یاد رکھیں۔ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، 7 میں فتح خیبر، 8 میں فتح مکہ، 9 میں مباہلہ اور 10 میں پیغمبر کا آخری حج اور 11 میں پیغمبر کی وفات حضرت آیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں 5 میں جنگ خندق ہے،
3 میں جنگ بدر ہے. اس طریقے سے آپ تاریخ یاد کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں تاریخ کے بجائے آپ کو اس منزل پہ لینا چاہتا ہوں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام عمرہ مفردہ کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں نا، پیغمبر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کتنے لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں؟ 1400 لوگوں کا قافلہ ہے. کتنے لوگوں کا قافلہ ہے؟ 1400 لوگوں کا قافلہ ہے. اس میں اور جو 1400 لوگ ہیں ان میں اکثریت ان کی ہے کہ جن کا اکثریت کیا بلکہ 1400 لوگوں کا ارادہ کیا ہے، کس لیے جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں نا. جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو مکہ المکرمہ میں گویا زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس اتنے ہی گھوڑے ہیں جتنی ان کو بظاہر ضرورت ہے، اتنا ہی اسلحہ ہے جتنا اسلحہ ان کو سفر میں اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے. یہ جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے نا، نہیں توجہ کیا آپ نے، یہ جنگ کرنے نہیں جا رہے. ہاں تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رئیس الکفر ابو سفیان نے کفار مشرکین کے ساتھ مل کر پیغمبر اسلام پر حملے کی یوجنا بنائی. میں ان کے نظریے کے حساب سے ہندی بولتا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ جملہ واضح ہو جائے. سفیان نے یوجنا بنائی، پروگرام بنایا، منصوبہ تیار کیا کیا کہ نبی پر حملہ کیا جائے. جاسوسوں کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ نبی کس پوزیشن میں ہے. جاسوس آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ نبی کے ساتھ نبی کے اصحاب چاہنے والے ایسے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا ہے. بڑا احترام نبی کریم کا کر رہے ہیں. مختصر سے لوگ ہیں. تمام تر جواسیس نے، جاسوسوں نے جا کے یہ خبر دی کہ پیغمبر کا کوئی ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے. میں آپ سے بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. تاریخی فطرہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جواسیس نے جا کے خبر دی کہ نبی رحمت کا، پیغمبر کا کوئی ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے. کیوں ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے؟ 1400 لوگوں کو لے کے نکلے ہیں. کیا 1400 لوگ لے کے جو آدمی نکلا ہے وہ جنگ کے ارادے سے نکلے گا؟ 1400 لوگوں کو جنگ کے ارادے سے لے کے نہیں نکلا ہے. اگر پیغمبر کو جنگ کرنا ہوتی تو پیغمبر اپنے ساتھ پوری فوج لے کر آتے. مسلمان ایک سوال نبی رحمت اپنے ساتھ فوج لے کر آتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ سے جملہ سنیے گا، تاریخی فطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا کافر اور جاسوس 1400 لوگوں کی تعداد دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں. کمال ہے، تعجب ہے. 1400 لوگ نکلے تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلتے. 72 لوگوں کا قافلہ اگر نکلا ہو تو کیا جنگ کے ارادے سے نکلے گا؟ کیا تلوار کے ارادے سے نکلے گا؟ کیا کپڑوں گھر کے ارادے سے نکلے گا؟ اور میرے عزیزوں، جس میں 1400 افراد ہوں، جب وہ جنگ کے لیے نہیں نکلتے تو جس میں بوڑھے بھی ہوں، جس میں بچے بھی ہوں، جس میں خواتین بھی ہوں، کیا وہ قافلہ جنگ کے لیے جا سکتا ہے؟ ایک سوال پڑھے محمد نہیں کیا اور الزام لگا دیا کہ حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کل 2 دلیلیں پیش کی تھی کہ حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے ہیں. جنگ کے ارادے سے جاتے تو پیغام امن دینے کے لیے سواری کو بدلتے نہیں. جنگ کے ارادے سے جاتے تو طاقتوں کو سمیٹ کے جاتے، طاقتوں کو بکھیر کے نہ جاتے. پیغمبر اسلام نے 1400 افراد کا قافلہ ہے. جب یہ حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچا ہے، اب یہاں پر صلح کی پیشکش ہونے ہوئی ہے. تمام تر واقعات کو میں چھوڑتا ہوا، تاریخ کے پہلوؤں کو چھوڑتا ہوا. جب صلح نامہ مرتب کیا گیا تو اس میں یہ شرط لکھی گئی، یہ شرط رکھی گئی، جس شرط کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا کوئی بندہ ادھر جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور ادھر سے آپ کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم اسے قتل کریں، چاہے بندی بنا لیں، چاہے رکھ لیں. ہم جو ہے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، آپ کو اس کو واپس نہیں دیا جائے گا. نبی رحمت نے اس شرط کو قبول کر لیا. توجہ، اس شرط کو قبول کر لیا. اس شرط کے قبول کرنے کا لازمہ یہ ہوا کہ اصحاب پیغمبر میں اختلاف پیدا ہو گیا. اصحاب پیغمبر میں ایک صحابی کو سب سے زیادہ غصہ آیا. حالانکہ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنہیں جنگ میں کبھی غصہ نہیں آیا انہیں صلح میں بار بار غصہ آیا. جنہیں جنگ میں غصہ نہیں آتا تھا انہیں صلح میں غصہ آنے لگا. نہیں معلوم کہ غصے کا معیار کیا تھا. اللہ کے لیے آ رہا تھا یا اپنی ذات کے لیے آ رہا تھا؟ اگر اللہ کے لیے آنا تھا تو میدان میں آنا چاہیے تھا. اگر اللہ رسول کے لیے آتا ہے
تو میدان میں آنا چاہیے. اگر اللہ کے لیے غصہ آتا ہے تو جب رسول راضی ہے تو تمہیں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ غصہ اللہ رسول کے لیے ہوتا تو حکم رسول کی مخالفت نہ ہوتی, رسول کے اوپر شک نہ کیا جاتا, نبی کی نبوت میں شک نہیں کیا جاتا. ہاں حالات کچھ ایسے تھے, امت نے تعویل پیش کرنا شروع کی, حالات کچھ ایسے تھے, یہ شرط ہی ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگوں میں اب احساس ہوا کہ گویا ہم تب کے سلوک کر رہے ہیں, ہم تب کے سلوک کر رہے ہیں, ہم یہ شرطیں مان کے سلوک کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم دبے رہے ہیں, ہمیں دبایا جا رہا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, جھکنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا, جھکانے والا کبھی باعزت نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی ناجائز کسی کو جھکاتا ہے, جھکنے والے کو جھک جانا چاہیے. اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جھکنے سے میری توہین ہو جائے گی. جھکنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی ہے, جھکانے والا ذلیل ہوتا ہے. کائنات میں دنیا نے دیکھا ہے, سر کاٹنے والے سوچ رہے تھے کہ جس کا سر جھکا کے کاٹ دیا ہے وہ رسوا ہو جائے گا, مگر کائنات نے دیکھا کہ جس نے سر کاٹا تھا اسی نے نیزے پہ بلند کر کے بتایا کہ یہ سر جھک تو سکتا, یہ سر کٹ تو سکتا ہے, مگر اسے جھکایا نہیں جا سکتا, اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال پڑھنے اپنی بات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہو, رشتوں کی آبرو کے لیے, لوگوں کی خواہش کے لیے, انجمن کے مسائل کے لیے, تو انسان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. پیچھے ہٹنا بری بات تو نہیں ہے, اس لیے کہ پیچھے وہی ہٹ سکتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو. پیچھے وہی ہٹتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو. اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آگے بڑھا جائے, کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹا جاتا ہے, اور پیچھے ہٹ کے بھی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ہاں, جب رشتوں کی آبرو بچانا ہو تو آگے بڑھ کے رشتے نہیں توڑے جاتے, پیچھے ہٹ کے رشتے سنبھالے جاتے ہیں. اس سوال پڑھنے حکمت بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے یہ شرط کیوں قبول کری. توجہ کیجیے گا, نبی کو سمجھیے میرے عزیزوں, پیغمبر کے مسائل کو سمجھیے. جو پیغمبر قوانین اور آئین بنا کے جا رہے تھے, اگر امت نے وہ تمام تر قوانین اور آئین لے لیے ہوتے تو وہ مسائل امت مسلمہ میں پیدا نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. اس لیے کہ نبی جو کچھ دے کے جا رہے تھے وہ قرآن کی آیتوں میں ڈھلا ہوا اسلام دے کے جا رہے تھے. اپنی ذات سے پیدا ہونے والے نظریات کا نام اسلام نہیں تھا, قرآن کے اشاروں پہ چلنے والا. اسی لیے اللہ ڈاکٹر طاہر حسین مصر کا ایک عظیم رائٹر ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ نبی رحمت نے جو اسلامی قوانین بنائے تھے اس میں تمام تر قوانین وحی و الہام کے اشارے پہ تھے. جتنا کچھ تھا وہ آسمان سے آ رہا تھا, مشکل زمین والوں کی ہوئی کہ انہوں نے اپنا ملانا شروع کر دیا. آپ نے غور نہیں کیا, مشکل زمین والوں کی ہوئی کہ انہوں نے آسمان سے آنے والے قوانین میں اپنے قوانین کو بتانا شروع کر دیا. رسول عصمتوں کی قیادت دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے معصیت کاروں کو قائد بنانا شروع کر دیا. ایک سوال پڑھنے محمد نبی رحمت جو میسج لے کے آئے تھے, جو پیغام دنیا کو دینا چاہتے تھے. دیکھیے بظاہر کیسا لگ رہا ہے, ہمارا کوئی بندہ ادھر جائے گا تو آپ بے شک اسے مار دیں, آپ بے شک اسے رکھ لیں, جو چاہیں آپ اس کے ساتھ کریں, لیکن آپ کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. لگ تو رہا ہے نا کہ یہ بظاہر ڈر کی سلو ہو رہی ہے, لگ تو رہا ہے نا. ہاں, جب آپ سیاست کے آئینے میں دیکھتے ہیں, جب جذبات کے ترازو میں تولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, مگر جب آپ نبی پہ مکمل عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ نبی جو کچھ فیصلہ لے رہے ہیں حکم ربانی پر فیصلہ لے رہے ہیں. میرے عزیزوں, رسالت پہ شک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انہوں نے رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے, انہوں نے رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے, عظمت رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر امت مسلمہ نے عظمت رسالت کو سمجھ لیا ہوتا تو توہین آمیز ایسے جملے نہ کہے جاتے جو رسالت کی توہین کا سبب بن رہا ہو. میرے عزیزوں, ایک جملہ اور یاد رکھیے گا, اگر واقعی امت نے رسول کی حقیقت کو پہچان لیا ہوتا, رسول کی عظمت کو جان لیا ہوتا, تو آج امت مسلمہ اس قدر رسوا اور ذلیل نہ ہوتی کہ چند ملک مل کے نبی رحمت کے نعوذ باللہ قانون بنا رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ خاموش بنی بیٹھی ہے, خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, یورپ کے 38 دیشوں نے, 38 ملکوں نے نبی رحمت کا قانون بنایا, مگر 57 مملکتیں مسلمانوں
مسلمانوں کی ہیں پوری دنیا میں، مگر 4-5 مملکتوں کے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں تھا، اور بولے بھی وہی جو علی والے تھے۔ واضح ہو جائے، وہی بولے جنہیں رسول عزیز تھا، جنہیں مولا کائنات سے عقیدت اور الفت تھی۔ میرے عزیزوں، رسول کے کارٹون کیوں بنائے جا رہے تھے؟ یہ غلط فلمیں نبی کی طرف منسوخ کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ صرف اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا ہے کہ ان کے جذبات زندہ ہیں کہ نہیں۔ جن کا ضمیر خرید لیا ہے ان کے مر چکے ہیں، جن کا ضمیر ابھی بکا نہیں ہے ان کے ضمیر زندہ ہے۔ واضح ہو جاتا، ان کے ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میرے تو شرط محسوس کیجئے، کیا شرط ہے؟ ہمارا کوئی بندہ نبی کی طرف سے ادھر جائے گا تو انہیں واپس نہیں کرنا ہے، قتل کر دیں، مار دیں، بندی بنا لیں، اسیر بنا لیں، قیدی بنا لیں۔ ان کا کوئی بندہ ادھر آئے گا تو ادھر آنے کے بعد اسے واپس کرنا ضروری ہوگا، اسے واپس کیا جائے گا۔ نبی رحمت نے شرط کیوں قبول کر لی؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، پیغمبر کائنات کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کو پہچان لو، کائنات کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا پہچان لو۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ جب ہمارا کوئی بندہ ادھر جائے گا تو اپنے اخلاق سے اسلام کے آئین و قوانین کو پھیلائے گا۔ وہ کافر جو اسے دیکھیں گے اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ادھر کا مشرک و کافر جب ادھر آئے گا تو مسلمانوں کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہوگا اور اسلام لے آئے گا۔ جو ادھر جائے گا وہ بھی اسلام پھیلائے گا، جو ادھر آئے گا وہ بھی اسلام قبول کرتا نظر آئے گا۔ محمد صلی اللہ فتح مبین نہیں کیا قرآن انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پہلی وہ فتح ہے جسے فتح مبین کیا کہا گیا ہے۔ ورنہ بہت سی فتوحات اسلام میں ہوئی ہیں، نبی نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں جس میں نبی فاتح ہوئے ہیں، لیکن کسی جنگ کو جیتنے کے بعد، توجہ کیجیے گا، کسی جنگ کو جیتنے کے بعد قرآن نے فتح مبین کا صحرا نہیں باندھا۔ تنہا صلح حدیبیہ ہے جس کی کامیابی کو، پیغمبر اسلام کی کامیابی کو قرآن نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اور اس فتح مبین کا صحرا اسی کے سر بنتا ہے کہ ایک ہاتھ سے علی تلوار چلا رہے تھے، ایک ہاتھ سے علی قلم چلا رہے تھے، کائنات کو بتانے کے لیے کہ حکم رسول ہوگا تو علی تلوار چلائے گا، جب حکم رسول ہوگا تو علی قلم چلائے گا، جب تلوار چلائے تو جنگ کا میدان گرم ہوگا، جب علی صلح قلم چلائے تو صلح کا میدان گرم ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ رہے محمد اور جنگ بھی کی، تلوار کا دھنی بھی یہی تھا اور قلم کا پیرو بھی یہی تھا، قلم کا قلمکار بھی یہی تھا، قلم کو چلانے والا بھی یہی تھا۔ صلح حدیبیہ میں شرطیں بھی مولا کائنات نے تحریر کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ علی ایک وقت میں تلوار بھی چلاتے ہیں، ایک وقت میں صلح کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہی ہونا چاہیے، جو علی کا کردار ہے یہی علی والوں کا کردار ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ صلح کے لیے پر بھی جھکا لیں اور موقع آئے تو جنگ کے لیے تلوار کے پر بھی تو، یہ علی والوں کا کردار ہونا چاہیے۔ بس میرے سے گفتگو تمام ہو گئی۔ یہی صلح حدیبیہ ہے جس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا۔ اب توجہ سے جملہ سنی، کیا ہو گیا؟ فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح جس وقت ہوا کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 10,000 کا لشکر اتنا تھا۔ اب پھر سے میرے ساتھ تاریخ سے جڑی، صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ تھے؟ 1400۔ شکریہ، آپ لوگوں نے یاد رکھا، بہت مہربانی۔ اور یاد رکھیے، فگر یاد رکھیے گا تاکہ میں نتیجے تک پہنچ جاؤں۔ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ؟ 1400۔ کس سال میں ہوئی صلح حدیبیہ؟ 6 ہجری میں۔ ٹھیک۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ان مسلمانوں کی تعداد پڑھی ہوئی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کب 8 ہجری میں کتنے لوگ ہیں؟ زور سے بولیے، 8 ہجری میں کتنے لوگ ہیں؟ غدیر میں کتنے لوگ ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ تعداد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ غدیر کب ہوئی ہے؟ غدیر
10 ہجری میں 9 میں موبائل 10 پہ غدیر. اب پھر سے سنیے 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 1400. 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 10,000. 10 ہجری میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے، حاجیوں کی تعداد. اس کی تعداد ہے حاجیوں کی. حج کرنے سارے مسلمان نہیں جاتے. پورے بھوپال کے سارے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چند لوگ. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی تعداد اگر 10 ہجری میں مسلمانوں کی صحابیوں کی تعداد اگر غدیر میں 1.25 لاکھ کی ہے تو مسلمانوں کی تعداد کئی ہزار کئی لاکھ بڑھ چکی ہے نا. ان سے آگے 6 ہجری تک پیغمبر نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83. سب فگر یاد کیجیے آپ، اگلے سال پوچھوں گا اگر آیا تو. کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83. 83 کون؟ کتنی؟ 83 جنگیں. 83 80 اور 83 جنگیں لڑی ہیں. 2 قسم کی جنگیں نا، ایک غزوات اور ایک سریات. غزوات کون سی؟ جس میں پیغمبر شریک ہوئے. سریات کون سی؟ جس میں پیغمبر شریک نہیں ہوئے ہیں. غور کیجیے، مگر وہ جنگیں بھی پیغمبر کی طرف منسوب ہیں کہ پیغمبر نے لڑی ہے. کتنی حیات ہے پیغمبر کی؟ 63 برس. ٹھیک، 63 برس میں پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی ہے نا. سن 6 ہجری تک کم سے کم 70 جنگیں پیغمبر لڑ چکے ہیں کہ نہیں؟ مان لیجیے آپ. بھائی اس کے بعد 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ کے بعد کس میں ہمت تھی نبی سے لڑتا ہے نا. تو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جو جنگیں ہوئی کب ہوئی ہے؟ جنگیں حدیبیہ سے پہلے ہوئی ہے نا. اب توجہ سے جملہ سنیے، پوری تاریخ میں نے نچوڑ دی. امت مسلمہ کو شعور کے ناخن لے کے سوچنا چاہیے. 6 ہجری تک 70 جنگیں ہو چکی ہیں، مگر مسلمانوں میں حج کرنے والوں کی تعداد 1400 ہے بس. نہیں توجہ کریں آپ، کتنی ہے؟ 1400. مگر یہی تعداد صلح کے بعد فتح مکہ میں 10,000 ہو گئی، اور یہی تعداد 10 ہجری میں 1.25 لاکھ حاجیوں کی شکل میں ہو گئی. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ 70 جنگوں کے بعد کتنے مسلمان ہوئے؟ نہیں، میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں. 70 جنگوں کے بعد اسلام پھیلا، مسلمان ہوئے، تو 1400 سے زیادہ حج کرنے والے نہ نکلے. مگر ایک صلح کے بعد مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی. اب تو امت کو شعور کے ناخن لینا چاہیے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق رسول سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق رسول سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی، کروڑوں میں چلی جاتی. مگر نہیں، ابھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے. مسلمانوں کی تعداد صلح حدیبیہ کے بعد بڑھی ہے، جب پیغمبر پر لوگ دھیرے دھیرے ایمان لانے لگے. جہاں سے توجہ سے جملہ سنیے، آ گیا مجھے ممبر پہ یاد کہنا چاہتا ہوں. جس نظریے پر، جس محمد عربی پر، جس رسول پر 6 ہجری میں مسلمانوں کے کسی نمائندے نے 6 ہجری میں جس رسول پر شک کیا تھا، اسی رسول کی صداقت کی بنیاد پر 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے 10,000 لوگ تیار ہو گئے. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. یہ کیسے 10,000 لوگ آگے فتح مکہ کے لیے؟ 2 سال کے اندر لوگوں کو محسوس ہوا، ادھر کا بندہ ادھر آتا تھا، اسلام پھیلاتا تھا، ادھر کا بندہ ادھر جاتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا. دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا رہا اخلاقیات سے، کردار سے. اب پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اسلام پھیلانا ہے تو نبی کا اسلام پھیلاؤ، تو نبی کی سیرت میں چل کے پھیلاؤ. میرا جملہ واضح ہو جاتا. اگر IS کے دہشت گرد چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے، اگر لشکر جھنڈی چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے، اگر سپاہی صحابہ کے مردے چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے، تو ان سب کو چاہیے کہ تلواریں رکھیں اور ایسا اخلاق پیش کریں، ایسا کردار پیش کریں، ایسا نظریہ پیش کریں جس سے لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں آ جائے. اسلام کو پھیلانا ہے تو اخلاق کے ذریعے سے پھیلاؤ، تلوار کے ذریعے سے نہیں. اسلام نے کبھی تلوار کا سہارا نہیں لیا، جب بھی لیا ہے اخلاق کا سہارا لیا ہے، کردار کا سہارا لیا ہے. اسلام نے جنگجو نہیں بنائے
ہے اسلام نے مجاہد بنا ہے۔ مجاہد کا کام سزا تلوار چلانا نہیں ہے، مجاہد کا کام تلوار کی چمک دکھانا نہیں ہے، مجاہد کا کام کردار کی چمک دکھانا ہے۔ ایک سوال تمام ہو گئی۔ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے اور صلح اور جنگ کے معیار کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، رسول پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہے، رسول گزر جاتے ہیں، کچھ دن کے بعد جب وہ بیمار ہوتی ہے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو وہی رسول ہے جس پر کوڑا پھینکتی تھی، فوراً اسلام لے آئے، فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ یہ بتائیے اگر نبی رحمت اس کے کوڑا پھینکنے کے بعد اس کے اوپر طنز کرتے، اسے کچھ کہتے، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، کیا وہ مسلمان ہو جاتی؟ میرے عزیزوں ذرا سوچیے نبی رحمت نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں گی، کتنے مسائل برداشت کیے ہوں گے۔ وہاں اوذیا للنبی، پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے جتنی اذیت دی گئی ہے ماں اوذی للنبی قط، کسی بھی نبی کو ہرگز اتنی اذیتیں نہیں دی ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی ہیں۔ نبی پہ پتھر پھینکے جاتے رہے، نبی پہ کوڑا ڈالا جاتا رہا، مگر اللہ نبی زخمی ہو کے گھر میں آتے تھے۔ ایک بیٹی تھی جو مادر نما بیٹی تھی، بیٹی رسول کے جسموں سے زخم کو صاف کرتی تھی۔ اللہ فاطمہ نے زندگی بھر زخمی تو دیکھے ہیں، فاطمہ نے زندگی بھر آل محمد کا بہتا ہوا لہو تو دیکھا ہے۔ اللہ کبھی علی کی خاموشی، کبھی علی کی مصیبت کو زہرا نے دیکھا، کبھی حسن کی مصیبت کو موت کی آغوش میں جا کے دیکھا، کبھی حسین کے لیے فرمایا میرے لال تو مدینہ چھوڑے گا تیری ماں تیری قبر چھوڑ کے آ جائے گی۔ لو عزاداروں نے گفتگو کو تمام کر دیا ہے۔ حسین ابن علی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو آؤ میں آج آپ کو حسین کی پیاس یاد کرا دوں۔ میرا آقا کتنا پیاسا تھا، میرا آقا کتنا پیاسا تھا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو بچے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جو بچے 6 مہینے بطن مادر میں رہ جاتے، 7 مہینے بطن مادر میں رہ جاتے ہیں، ان بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے۔ وہی بچے راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتے ہیں، وہ بچے اٹھ کے پانی مانگتے ہیں رات کو۔ میرے عزیزوں جب بچہ 7 مہینے بطن مادر میں رہتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ میرا آقا حسین بطن مادر میں صرف 6 مہینے رہا ہے، اس لیے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ جس دن سے مولا حسین پیدا ہوئے ہیں نا، اس دن کے بعد فاطمہ زہرا نے کبھی پوری نیند نہیں لی ہے۔ ادھر فاطمہ سوتی ہے، ادھر حسین پیاس سے اٹھ جاتے ہیں۔ فاطمہ پانی پلا کے سلاتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر حسین اٹھتے ہیں۔ یہی زندگی کا دستور تھا۔ حسین کو بار بار پانی فاطمہ زہرا پلاتی تھی، صدیقہ طاہرہ پانی پلاتی تھی۔ جب جناب فاطمہ زہرا کا آخری وقت آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسرا عقد نہ کیجیے گا، دوسرا عقد ضرور کیجیے گا، مگر حسین کی پیاس سے باخبر رہیے گا۔ اپنی بیٹی زینب سے کہتی تھی میری بیٹی زینب حسین کی پیاس سے باخبر رہنا، ایسی نیند نہ سونا کہ تیرا ماں جایا پانی مانگے اور تو پانی اٹھ کے نہ دے سکے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رواداروں کی روایت یہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات قبر فاطمہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر فاطمہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر علی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر قبر کو زلزلہ آیا۔ جیسے ہی قبر میں ارتعاش پیدا ہوا، علی نے قرآن کو بند کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا بنت رسول یہ قبر میں اضطراب کیسا، یہ قبر میں ہلچل کیسی ہے، یہ ارتعاش کیسا، یہ اضطراب کیسا؟ آواز ہے یا علی شب کی تاریکی میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا بیٹا حسین نیند سے بیدار ہو گیا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، یا علی مامتا تڑپ رہی ہے، آپ جلدی سے بیت چرب جائیے، میرے حسین کو پانی پلا دیجیے، مجھ سے حسین کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ اللہ اللہ فاطمہ زہرا سے ارے قبر کے اجالوں میں حسین کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اے بی بی کربلا کے ریگزار پر کیا ہوگا جب شمر کا کند خنجر چل رہا ہو؟ میرے عزیز حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔
جب امام حسین بڑے ہوئے اور آپ نے شادی کی نا تو مولا کائنات نے اپنی بہوؤں کو بلایا، بلا کے قریب بلا کے بٹھا کے کہا میری بیٹیوں رات کو ایسی نیند نہ سونا کہ میرا لال پانی مانگے اور تم پانی نہ دے سکو، اس کی پیاس کا خیال رکھنا۔ سن لیا آپ نے، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین 6 مہینے بطن مادر میں رہے ہیں۔ میرے عزیزو آپ سماج میں آ جائیے، پیاس بھڑکتی کب ہے؟ جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے پیاس بھڑک جاتی ہے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں ان کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بار بار انہیں پانی پلاتے ہیں، وہ بار بار پانی پیتے رہتے ہیں۔ تم پانی بار بار کیوں پی رہے ہو؟ کہا مولانا جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پانی کی کمی آ جاتی ہے۔ میرا حسین جب سید سجاد سے ملنے کے لیے گیا، تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، سید سجاد نے فرمایا جب میرا بابا میرے قریب آیا میں نے دیکھا کہ پورا جسم میرے بابا کا تیروں میں سے چھلنی ہو چکا ہے، یعنی تیر برستے رہے، حسین کے جسم سے خون رستا رہا، خون رستا رہا، پانی کی طلب پڑتی رہی، تشنگی حسین کی معراج پہ جاتی رہی، تشنگی کو حسین کی ارتقا میسر ہوتا گیا۔ عزیزانو سن سکو تو سن لو، کب پیاس بڑھ جاتی ہے؟ جب بطن مادر میں 6 مہینے رہتا ہے، 7 مہینے رہتا ہے پیاس بڑھتی ہے، جب جسم سے خون نکلتا ہے پیاس بڑھتی ہے۔ اور بتاؤں میرے عزیزوں، میرے عزیزوں یاد رکھنا، جب کوئی آدمی دھوپ میں چلتا ہے، جب کوئی آدمی دھوپ میں چلتا ہے تو پیاس بڑھتی ہے۔ حسین کربلا میں سوا نیزے پہ سورج ہے، جب کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو حسین کی پیاس بڑھتی ہے۔ اور میرے عزیزوں بتاؤں جب پیاس بڑھتی کب ہے؟ جب آپ بوجھا اٹھاتے ہیں اور دھوپ میں چلتے ہیں نا تو پیاس بڑھ جاتی ہے۔ میرے حسین نے ایک لاشا نہیں 71 لاشیں اٹھائے، لاشیں اٹھاتے جاتے ہیں، پیاس بڑھتی جاتی ہے، خون رستا جاتا ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دھوپ کی شدت بڑھتی جاتی ہے، حسین کی پیاس بڑھتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، مولا آپ کی اس ادا کو قبول فرمائے، مولا آپ کی آنسو کو قبول فرمائے۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا تو شہزادی کی بارگاہ میں دعا کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ بعید ہے کہ فاطمہ آنکھ سے آنسو لے لے اور لبوں سے دعاؤں کو نہ لے جائے۔ جب آنکھ سے آنسو لیں گے تو لب سے دعائیں بھی لے جائیں گے۔ میرے عزیزو دعا کیا کرو، توجہ کرو، حسین کتنے پیاسے ہیں کربلا میں۔ میں آپ کو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سماج میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ تعزیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تعزیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جس کا کوئی مر جاتا ہے تو روتا ہے، جب وہ روتا ہے تو آپ سامنے والے سے کہتے ہیں ایک کاسے آپ لے آؤ، ایک گلاس پانی لے آؤ، اسے پانی تھوڑا سا پلا دو۔ میں پوچھتا ہوں آپ رونے والے کو پانی کیوں پلاتے ہیں؟ کہا مولانا جب جسم سے آنسو نکلتے ہیں تو پانی کی طلب پڑ جاتی ہے۔ میرا حسین فرماتا ہے انا قتیل العبرات، میں وہ حسین جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ ارے کبھی میں نے اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین روتے رہے، کبھی اصغر کا جنازہ اٹھایا، حسین روتے رہے، ارے کبھی برابر کے بھائی کے بازو کو اٹھایا، حسین روتے رہے، ارے کبھی قاسم کی لاش اٹھائی، حسین روتے رہے، کبھی عباس کے بھائیوں کا جنازہ اٹھایا، حسین روتے رہے۔ آنکھ کے پیارے شہید ہو گئے، گود کے پالے شہید ہو گئے، آنکھوں کے تارے حسین کے شہید ہو گئے۔ پیاس بڑھتی جا رہی ہے، خون نکل رہا ہے، پیاس بڑھک رہی ہے، پیاس بڑھک رہی ہے حسین کی پیاس کا انتقال سنوا دارو۔ آخری فقر سلطانی کہتی ہے حسین میدان کارزار میں جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، جنگ کرتے کرتے حسین نے ایک مرتبہ حاتم غیبی کی ندا آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ تاریخ کہتی ہے ایک شقی نے ایسا پتھر مارا حسین کی پیشانی شگافتہ ہو گئی۔ حسین نے مرتبہ ابا کے دامن کو پاڑنے کے بعد اپنے پیشانی پر کپڑا حسین باندھنے لگے۔ اب حسین کے جسم پہ تیر آ رہے ہیں، آگے سے تیر آتے ہیں، حسین ہاتھ سے آگے سے کھینچ کے نکال دیتے ہیں۔ حسین کے جسم سے پیوست ہو کے تیر آر پار ہوتا ہے، حسین پیچھے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں، تیر نکال لیتے ہیں، کسی تیر کا پیکان توڑتے ہیں، کسی تیر کو نکالتے ہیں۔ ابھی حسین سر پہ کپڑا باندھ رہے تھے،
پروردگار بانیان عذاب کی توفیقات میں عطا فرما کریم پروردگار جو انجمنی میں سے منعقد کرتی ہے اس انجمن کو ترقی عطا فرما کریم مالک کی طرح رزق و برکت عطا فرما ان کی روزی میں برکت عطا فرما کریم پروردگار انہیں توفیق عطا فرما ہر سال اسی طرح حسین مظلوم کا وقت کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا